شهر رمضان الذي یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس کی ایک اہم ترین خصوصیت وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کرنے کا ذکر بھی فرما رہے ہیں، نیز اس رمضان کے مہینے کو پانے والے کے لیے کیا کیا احکامات ہیں اس کا بھی ذکر اس قرآن مجید میں اس آیت میں فرمایا گیا ہے، اور چند احکامات کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان، کہ یعنی اللہ نے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے یہ قرآن جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور شکر گزار بنو۔ اس سے اگلی دو آیات ہیں جس کے ساتھ اس آیت کا مکمل ربط ہے۔ اس سے پہلی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے متعلق فرمایا ہے، اور روزوں کے متعلق فرما کر کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا ایام معدودات، یہ چند مخصوص دن ہیں۔ اس کی وضاحت اس آیت میں ہو رہی ہے کہ وہ مخصوص ایام کون سے ہیں، وہ ہیں شہر رمضان۔ یہ جو روزوں کے ایام جو ہیں وہ شہر رمضان، اور رمضان کی فضیلت میں یہ بتایا گیا کہ رمضان کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن کیا چیز ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی، جس میں ہدایت کے ذرائع ہیں اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ 3 صفات اس کے اندر قرآن مجید کی بیان کی گئی۔ رہا سوال رمضان کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، صرف ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ قضا کر دے، کسی عذر کی بنا پر اس کا روزہ قضا ہو جائے، تو اگر علماء کرام سے پوچھا جائے تو بتائیں گے کہ اگر اس کی قضا کر لی جائے کسی دوسرے ایام میں تو اس کی قضا پوری ہو جائے گی، لیکن قضا تو پوری ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی اگر پوری عمر اس روزے کو رکھ لے، جو رمضان کے مہینے میں جو روزہ چھوٹ گیا، پوری عمر اگر روزہ رکھ لے تو جو رمضان کے برکات اور جو عظمتیں اس کی ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا پوری عمر روزہ رکھ کر بھی۔ تو رمضان کی یہ اہمیت ہے۔ اور رہا روزے کا سوال، روزے کی کیا اہمیت ہے، اللہ تبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ہر انسان کا وہ عمل جو انسان کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ملتا ہے 1 نیکی، 10 نیکی، یہاں تک کہ 700 نیکیاں تک ملتی ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی،
روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. کیا بدلہ دیں گے پتہ نہیں. اور ایک بادشاہ، حاکم اور پوری دنیا کا مالک جب یہ کہے کہ اس کا بدلہ میں دوں گا تو وہ کیا بدلہ دیں گے وہ آخرت میں جانے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے. دنیا میں کوئی زبان اس کا ذکر نہیں کر سکتی. یہ ہے روزے کی اہمیت. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متعلق فرمایا، آگے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو شخص اس مہینے کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اس آیت کی بنا پر ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست اور حیض و نفاس سے پاک ان تمام افراد پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں. یا تو وہ ایک نابالغ ہو یا تو مسلمان ہی نہ ہو، اس کے لیے روزے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا ہے کہ وہ نابالغ ہو، جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں. پاگل انسان ہے، جیسے ہی وہ عقل میں آ جائے گا اس پر روزے فرض ہو جائیں گے. یا بیمار ہے، جیسے ہی بیماری سے تندرست ہو جائے گا اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں. یہاں پر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منفرد کر دی ہیں. اگر وہ مسلمان نہیں تھا یا بالغ نہیں تھا، رمضان کے 8 روزے، 10 روزے، 15 روزے کے بعد مسلمان ہو گیا یا بالغ ہو گیا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو گئی یا دونوں میں سے ایک ہو گیا. بالغ تھا، مسلمان ہو گیا، مسلمان تھا، بالغ نہیں تھا، بالغ ہو گیا، تو اس پر روزے فرض ہو جائیں گے. لیکن پچھلے جو ایام گزرے ہیں، سمجھ لیں کہ 15 تاریخ کو اگر مسلمان ہو گیا تو 15 تاریخ کے بعد اس کے اوپر روزے فرض ہوں گے. 14 تاریخ تک جو روزے گزر گئے، ختم ہو گئے، اس کی قضا نہیں ہے. بالغ بھی اسی طرح 14 تاریخ کو بالغ ہو گیا تو 13 تاریخ تک کے روزے اس کے لیے معاف ہیں، 14 سے اس کے اوپر فرض ہو گئے. رہا مجنون، عقل میں آ گیا، تو لکھا ہے علماء نے کہ اس پر جیسے ہی عقل میں آ جائے گا پچھلے تمام روزے اس پر قضا واجب ہو جائے گی. اسی طرح بیمار تھا، تندرست ہو گیا، اس پر بھی جتنے پچھلے روزے گزر گئے وہ تمام ان کی قضا واجب ہے. اسی طرح حیض و نفاس والی عورت، اس پر بھی جیسے ہی حیض و نفاس کے ایام ختم ہو گئے اس پر پچھلے ایام کے روزوں کی قضا فرض ہے، اس کے بعد کنٹینیو کرے گی. بہرحال مزید تفصیلات بہت ساری ہیں، وقت ملے گا کتابوں میں یا علماء سے رجوع ہو کر مسائل پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر. یہ جو قضا کے روزے ہیں یا سفر میں جو چھوٹ دی گئی ہے، بیماری کے حالت میں جو چھوٹ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارا مقصد آپ پر آسانی کرنا ہے. کوئی حکم ایسا لاگو نہیں کرنا ہے کہ جس سے لوگ پریشان ہو جائیں، جس سے لوگوں کا زندگی اجرن بن جائے. اس طرح سے نہیں. اگر روزہ فرض ہوتا اور اس کے لیے موقع نہ دیا جاتا، بیمار کے لیے، مسافر کے لیے موقع نہ دیا جاتا، تو ایک گویا کہ ایک ظلم اور زیادتی سمجھی جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بتا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے. ذرا ہم اس بارے میں غور کریں کہ زندگی میں کتنی آسانیاں ملی ہیں. ذرا سا کاروبار، 1 2 4 کاروبار کو حرام قرار دیا گیا، اس کے علاوہ کتنے کاروبار ہیں سب جائز. ذرا سے چرندے اور پرندے حرام کر دیے گئے، اس کو مت کھاؤ، اس کو مت کھاؤ، اس کو مت کھاؤ، باقی جتنا ہے سب کھاؤ. زندگی میں اگر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں دی ہیں، تو یہ اس آیت یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں اور جائز کردہ جو چیزیں ہیں، ان کا جائزہ لیں تو بڑی آسانی سے یہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ. اور دوسری یہ بات بتائی کہ تم لوگ اس رمضان کے جو ایام ہیں، جو چیزیں قضا ہو رہی ہیں، جو ادا ہو رہے ہیں، اس کو ترتیب سے تم لوگ اس کا محاسبہ کر سکو، اس کو گن سکو، اس کو مکمل کر سکو.
اس کے لیے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تیسری چیز یہ بتائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں ہدایت کی روشنی سے نوازا ہے، اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چوتھی چیز یہ بتائی گئی کہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں جو نعمت ملی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اور یہ نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے نعمت قرآن ہے، ایمان ہے۔ ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، تفہیم القرآن اور اپنے آپ کے اپنے اخلاق کی تزئین وغیرہ کے اعمال ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے، آخری آیت کے آخری جملے میں فرمایا گیا لعلکم تشکرون، کہ شکر گزاری، اللہ کی جو نعمت ملی ہے اس کی شکر گزاری۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت علماء نے فرمایا کہ قرآن کی نعمت جو رمضان کے مہینے میں ملی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کی شکر گزاری بے حد ضروری ہے۔ اور کسی بھی چیز کی، کسی بھی نعمت کا اور کسی بھی احسان کا اعتراف اور شکر گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ انعام ملا ہے، جس مقصد کے لیے احسان کیا گیا ہے، اس مقصد کے مقاصد کے حصول کے لیے سب سے زیادہ اپنے آپ کو تیار کیا جائے، یہ سب سے بڑا شکر گزاری ہے۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کا نزول کا جو سب سے بڑا مقصد وہ ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی رضا کو پہچانیں، اللہ کی رضا اور اس کی فرمانبرداری کو اور اس کی اللہ کی رضا کو پہچانیں، اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو اس پر چلانے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بہت بڑا مقصد ہے قرآن مجید کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی رضا کو سمجھنے، اسی کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ روزہ ہے۔ کیوں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ خدا کے سامنے محاسبے کا ڈر، میں جو کام کر رہا ہوں، میرے جو اعمال ہو رہے ہیں، اس کے حساب کتاب کی پیشی کا ڈر، خدا کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر آ جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور دوسرا ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات، دل کی جو خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات سے بچائے، تو پھر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی اور اس کا نعمت کا بدلہ جنت مل گیا۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں ہم روزانہ سنتے ہیں کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں، تم میں اگر قوت با ہے تو شادی نکاح کر لو۔ یہ کیوں ہے شادی نکاح؟ یہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی دونوں اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے بھی اور جو شہوت نفسانی خواہشات ہیں اس کا توڑ کرتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر دوسرا اس کا توڑ بتایا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر کسی کے پاس قوت با نہیں ہے، شادی کی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کو آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، نفسانی خواہشات سے بچنا ہے، تو روزہ رکھ لو۔ تو یہ ہے روزہ جو نفسانی خواہشات سے، آنکھوں کے حرام کا، آنکھوں کے زنا سے، اور جو ہے اس کے بعد کی جو زناکاریاں ہوتی ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، جو چیزیں عمل میں آتی ہیں اللہ کی نافرمانی کے، ان تمام سے بچنے کے لیے فرمایا روزہ رکھو۔ تو یہ ہے روزہ، اس روزے کی اہمیت کو سمجھنا اور قرآن کے پیغام کو سمجھنا، اور قرآن
جو ہم پر نازل ہوا ہے اس کی شکر گزاری کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔